السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوزستان۔ مبارک ہو ناظرین، ڈیل ہو گئی ہے، یہ آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے، آپ لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں کیونکہ سوشل میڈیا اور دیگر جتنے بھی پلیٹ فارم ہیں یہ ساری نیوز وغیرہ آپ لوگ دیکھتے ہی رہتے ہیں۔ لیکن ڈیل کے بعد اچانک دو خبریں آئی ہیں جن پر بات کرنا ضروری ہے۔ یہ خبریں ایک ایران سے آئی ہے اور دوسری اسرائیل سے آئی ہے، تو ان پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کیونکہ اس پہ بات کرنا میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے۔ تو ایران کی خبر سے پہلے ہم چلتے ہیں اسرائیل سے جو خبر آئی ہے اس پر چلتے ہیں کہ اسرائیل سے کیا خبر آئی ہے۔ اسرائیل سے جو خبریں آئی ہیں اس میں ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ اسرائیل نے سوشل میڈیا، ٹویٹر، یوٹیوب، فیس بک، میٹا، ان سب پر جو ہے نا اب بھاری پیسہ خرچ کرنا شروع کر دیا ہے۔ جیسے ہی اسرائیل کی ہار ہوئی ہے، وہ جنگ میں ایران سے ہار چکا ہے اور پوری دنیا میں اس کی جگ ہنسائی ہوئی ہے، تو اس نے اب یہ والی حرکتیں شروع کر دی ہیں کہ ٹویٹر، یوٹیوب، فیس بک، سوشل میڈیا پر بہت زیادہ پیسہ خرچ کرنا شروع کر دیا ہے۔ یعنی ایسی خبریں جو یوٹیوب کے اوپر ایسی پوسٹ یا ایسی خبریں جس میں ایران کا ذکر آ رہا ہے کہ ایران کا فلاں میزائل بہت اچھا ہے، یا اسرائیل پر ایران نے جو میزائل فائر کیے ہیں اس سے یہ تباہی ہوئی ہے، تو اس طرح کی خبروں کو دبانے کے لیے یہ پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے۔ اور جس خبر میں اسرائیل کی واہ واہ ہو رہی ہے یا اسرائیل کا جو ہے وہ مقام بڑھ رہا ہے، ایسی خبروں کو زیادہ سے زیادہ سپریڈ کیا جائے، تو ان چیزوں کے اوپر اسرائیل اب پیسہ خرچ کر رہا ہے۔ تو اب یہاں سے مجھے یہ بھی یقین ہو گیا ہے کہ جیسے ہم یا ہمارے آس پاس کے جو لوگ ہیں جن کا چینل پاکستان میں ہے یا مڈل ایسٹ میں ہے اور وہ ایسی ویڈیوز بناتے ہیں جس میں اسرائیل کے خلاف ہوتی ہیں وہ ویڈیو اور ایران کے حق میں یا مسلم ممالک کے یا جو انصاف پر مبنی چینل ہوتے ہیں، تو وہ چینل اتنے زیادہ گرو کیوں نہیں کرتے۔ تو یہ آج اس پہ یہ بات سمجھ آئی ہے کہ اس پہ بہت زیادہ پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، تو تب جا کے یوٹیوب، فیس بک اور ان فورمز پہ وہ والی ویڈیو زیادہ وائرل ہوتی ہے جس کے پیچھے پیسہ لگا ہوا ہو۔ تو اب چلتے ہیں ہم دوسری خبر جو ایران سے آئی ہے۔ تو دوستو، جو ایران سے خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں ان کا یہ بیان آیا ہے کہ ہم یہ نہیں چاہتے تھے کہ جنگ بندی ہو، یعنی اگر جنگ بندی ہوتی ہے تو اس صورت میں ہو کہ ایران کے حقوق پر کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہ کیا جائے، یا جنگ اس صورت میں بند ہو کہ ایران جنگ میں فاتح کی صورت میں ابھر کر سامنے آیا ہے، یعنی اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے بعد ہی جنگ بندی ہونی چاہیے۔ یعنی ان کا یہ کہنا تھا کہ بھئی ایران یہ چاہتا تھا کہ ہر صورت میں جنگ جو ہے نا وہ اتنی بڑھ جائے کہ یا تو ایران ختم ہو جائے یا پھر اسرائیل کے پیچھے جو طاقتیں ہیں وہ ختم ہو جائیں، یعنی اس کا کوئی ایک فیصلہ کر دیا جائے۔ لیکن چونکہ مفاہمت کی کوششیں بہت سارے ملکوں کی طرف سے چل رہی تھیں، اس لیے جو ہے نا وہ اس پہ راضی ہو گئے ہیں، کیونکہ ایران کے جو مسعود پزشکیان تھے انہوں نے کوشش کی ہے کہ جنگ بندی ہو جائے اور اسی میں سب کی بہتری ہے۔ لہٰذا یہ جو دو امپورٹنٹ خبریں تھیں وہ آپ کے گوش گزار کی ہیں، تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل ڈیلی نیوزستان کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں اور شیئر کر دیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔